لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تاج صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوز دیکھنے والوں کو سننے والوں کو بھائی بہنوں کو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیخ محمد یار نقشبندی مجددی آپ کو اعلیٰ حضرت اسلامک ٹی وی پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہماری 5ویں نشست ہے، اس کے اندر انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے اور اس کے اندر کوشش کروں گا کہ روزے کے متعلق جو چیزیں ہیں اس کو کور کی جائیں اور اس میں جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، جس کے ساتھ مکروہ ہوتا ہے یا کوئی معاملات اور چھوٹے مسائل ہیں اس کے متعلق، تو اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ لہذا طور پر کسی قسم کی غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں صحیح معنی میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ چھوٹی سی کاوش ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اور آج سب سے درخواست ہے کہ میں کسی کو یہ نہیں کہتا میرا چینل سبسکرائب کرو یا نہ کرو، میں کوشش یہ ہے کہ آپ کو دین کی جتنا ہو سکتا ہے آپ کو دین کا علم پہنچاؤں۔ کوشش کریں کہ اگر میں دین سیکھنے کو کچھ ملا ہو تو پھر میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیں برائے مہربانی اور لائک کر دیں۔ لہٰذا آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ روزہ صوم یعنی اس کے لفظی معنی رکنا۔ شرع اسلامیہ کے اندر روزہ اس کو کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا ہر چیز عمل زوجیت وغیرہ سے رک جاتے ہیں اور اپنے آپ پر حرام کر لیتے ہیں، اس حلال چیز کو حرام کر لیتے ہیں، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ یعنی ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، نہ کوئی کام نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں، اور اس روزہ نہ ہم کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ہر برائی سے ہر چیز سے رکے رہتے ہیں اور ایسے حلال کاموں سے بھی رکے رہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کھانا پینا ہو گیا، حقوق زوجیت ہو گئی، اس طرح کے مسائل سے ہم رک جاتے ہیں۔ اس صورت میں ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں مختلف روزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ روزہ آج سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر قرآن پاک کی آیات موجود ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے فرض فرمائے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض فرمائے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے اندر پہلے جو دنیا کے اندر روزے رکھے گئے تھے، آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اس کے بارے میں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہو گئی تھی، اللہ سے جب ان کو معافی کیا اور امتحان میں کامیاب کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا عکس پانی میں دیکھا تو ان کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا، تو آپ رونے لگے۔ پھر اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو حکم دیا کہ آپ 27، 28 اور 29 کا روزہ رکھیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے 27 کا روزہ رکھا تو آپ کا نیچے کا حصہ بالکل صاف ہو گیا، پھر آپ نے 28 کا رکھا، آپ کا پورا جسم صاف ہو گیا، اور جب آپ نے 29 کا روزہ رکھا تو آپ کا چہرہ مبارک
नूरानियत से बढ़ गया। ज़्यादा तौर पे आदम अलैहिस्सलाम को जो रोज़े फ़र्ज़ हुए थे 27, 28, 29 के रोज़े थे, वो रोज़ा लाज़मी रखते थे, क्योंकि इससे अगर कोई आज की तारीख में भी इंसान 27, 28, 29 का रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला उस पे फ़ज़ल करम रखता है, उसके चेहरे पे नूरानियत, तो उसके चेहरे से रौनक कभी ख़त्म नहीं होगी इंशाअल्लाह। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी रखते थे, वो कहते थे कि मैं इसलिए रोज़ा रखता हूँ क्योंकि मुझे याद रहे कि गरीबों की, क्योंकि वो तो मिस्र के बादशाह थे, अज़ीज़ मिस्र थे, लिहाजा वो गरीबों की भूख और प्यास को याद रखने के लिए रोज़ा रखा करते थे, ताकि मुझे उनकी भूख और प्यास महसूस होती रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाई इस्लाम में मुसलमानों को हर माह में 3 दिन रोज़ा, 13, 14 और 15 का रोज़ा रखने की हिदायत फरमाते थे। इसके अलावा मुहर्रम के 10 तारीख यानी यौम आशूर का रोज़ा और 2 हिजरी में रमज़ान अल मुबारक का कुरान में हुक्म नाजिल हुआ। इसी साल एक महीने के रोज़े रखने का हुक्म नाजिल हुआ। हमारे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं जी, चाँद देखो जी, फलान करो, ये साइंस, बेशक साइंस ने हमारे लिए बहुत काम आसान करती है और ऐसी दूरबीनें वगैरह बना दी है कि हम देख सकते हैं। क्यों, चाँद तो वैसे अगर खलाई दूरबीन के ज़रिए भी देखें तो चाँद तो हर वक्त मौजूद है। फिर हम ये कैसे करें? इसके बारे में सिंपल हदीस पाक में मेथड ये है कि आपने जब चाँद देखो, 29 को चाँद देखो, अगर नज़र आ जाए तो वो महीना मुकम्मल हो जाएगा और अगला महीना स्टार्ट हो जाएगा और रोज़े स्टार्ट हो जाएंगे। और जब तुम चाँद देखो तो रोज़ा इफ्तार करो। और इसके अंदर ये है कि अगर तुम्हें नज़र नहीं आता, हदीस का मफ़हूम है कि नज़र नहीं आता, तो उस सूरत में 30 की गिनती मुकम्मल करो। इसमें शर्त है कि रुहत का हुक्म है कि आप देखो अपनी आँख के साथ। अगर आपको नज़र आता है ठीक है, नहीं नज़र आता यानी बादल आ चुके हैं, चीज़ें मुख्तलिफ हैं, गद्दो-गवार है, मौसम साफ नहीं आता, तो उस सूरत के अंदर आपने 30 रोज़े पूरे करने हैं। यानी 30 का महीना पूरा करो और फिर आगे ईद करो। ये सिंपल सा मैथड है। इसके ऊपर आए दिन हम अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े देखते हैं जी, के उलमा के दरमियान बहस हो रही है और हुकूमत वज़रा भी इसमें पेश रहते हैं जी। हर उस दिनों में, आम दिनों में नहीं, इनको दीन का पता ही नहीं होता और इन दिनों में मुफ्ती बन के अपना फतवा देने शुरू कर देते हैं। लिहाजा तो इस चीज़ पर समझना चाहिए, क्योंकि उलमा कराम बेहतर जानते हैं कि अगर इसकी ज़रूरत भी आती है तो उस सूरत के अंदर हमने कैसे इसको चेक करना है, गवाहों को कैसे चेक करना है और शरई हैसियत इसकी क्या है, इसको उलमा से बेहतर कोई नहीं जानता। लिहाजा तौर पे इस दीन के मामले के अंदर कम अज़ कम जो मुफ्ती बनते हैं इनको सोचना चाहिए कि ऐसा मत करें और कुछ शर्म करें। और दूसरा ये है कि रोज़े के बेशुमार फ़ायदे हैं, क्योंकि एक मशीन है, सारा साल उससे चलाते रहते हैं, 24 आवर चलती रहती है, एक टाइम आती है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम देखते हैं कि उसकी मेंटेनेंस के लिए उसको बंद कर देते हैं, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए बंद कर देते हैं। उसके बाद उसकी मेंटेनेंस क्लियर, उसको ओवरऑल करके दोबारा चला देते हैं, उससे ना उसकी लाइफ बढ़ जाती है। इसी तरह रोज़ा हमारे साथ यही काम करता है। तिब के माहिरीन कहते हैं कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम हज़म है, वो सारा साल हम खाते पीते नेमतों का लुत्फ़ उठाते रहते हैं, उसकी वजह से उसके साथ ज़्यादती करते रहते हैं, तो हम खाते रहते हैं, एक मिनट भी सुकून नहीं मिलता। जब हम रोज़ा रखते हैं तो सारा दिन कुछ ना खाते हैं और पूरा महीना यही सिलसिला चलता रहता है। इससे ये होता है कि अंदर का जो निज़ाम है वो क्लीन हो जाता है और इससे
इंसान की कैपेसिटी बढ़ जाती है और ज़िंदगी बढ़ जाती है। इससे ये होता है कि अंदर का निज़ाम बिल्कुल ठीक हो जाता है और अंदरूनी तौर पर भी मज़बूत हो जाता है इंसान। क्योंकि इंसान का वाहिद डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर काम करना छोड़ दे तो इंसान तकरीबन अपने आप को ख़त्म ही समझे। क्योंकि ये वाइज सिस्टम है जिसके ऊपर आपका पूरा निज़ाम जिस्म का अंदर का चल रहा है। अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि एक सिस्टम के साथ सारे को जोड़ दिया है, जिसमें अगर खुदा ना खास्ता आपके गुर्दे फेल हो जाते हैं या अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपका मैदा ख़राब हो जाता है, उस सूरत के अंदर आपको ना हज़म कर सकेंगे, ना आप पानी फालतू बाहर निकाल सकेंगे। उससे ये होगा कि अंदर वो मादे इकट्ठे होने शुरू होंगे और एक टाइम आएगा आपको अंदर का निज़ाम सारा दरम-बरम हो जाएगा और आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी। लिहाज़ा इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए और रोज़े की हालत में ये है कि आपको क्लियर तौर पे आपका तिब्बी तौर पर भी आपके यहाँ बहुत फ़ायदेमंद है और आपको ताकत होती है। जब आपका निज़ाम तंदुरुस्त है तो आप ठीक हैं। ये ख़राब हो गया तो समझिए आप बीमारियों और दिन-ब-दिन आप मौत की तरफ जा रहे हैं। कुल नफ्सु ज़ाइक़ातुल मौत, बेशक हर जानदार चीज़ ने फ़ना होना है, लेकिन कम अज़ कम अल्लाह ताला ने इस नेमत को हमें अता फ़रमाया और इसकी हिफ़ाज़त करना भी हम पर फ़र्ज़ है। रोज़े की नीयत ज़रूरी है। अगर नीयत नहीं तो रोज़ा नहीं होगा। नीयत और ख़ास तौर पे रमज़ान के रोज़े के लिए नीयत का होना इतनी अहमियत नहीं रखता, लेकिन उसके लिए ये कि अगर नीयत कर लें और दिल कर लें तो सबसे अफ़ज़ल है। नीयत असल में क्या है? ये इरादे का नाम है, दिल के इरादे का नाम है। किसी काम को करने जाते हैं तो अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जब आपकी नीयत ठीक होगी तो आपका काम सारा ठीक होगा, अगर नीयत ठीक नहीं तो आपका काम इसमें ये नहीं है कि आप ज़ुबान से ही अदा करें, इसका दिल में नियत करना नहीं काफ़ी है। इसको रात सोने से पहले करनी चाहिए नियत, और फ़र्ज़ रोज़े के लिए भी। पहले ये होता था कि रोज़ा जब फ़र्ज़ हुआ था उस टाइम 24 घंटे का रोज़ा होता था और सिर्फ़ इसमें इफ्तारी होती थी। एक साहबे रसूल थे तो वो काफ़ी कमज़ोर भी थे, ज़ईफ़ भी थे। उन्होंने तकरीबन 48 घंटे का वक़्त गुज़र गया। 2 दिन के बाद उन्होंने जब रोज़ा इफ्तार किया, वो वक़्त था मुख्तसर होता है, उसके अंदर खा पी सकते, जब सोते थे फिर रोज़ा स्टार्ट हो जाता था। उन्होंने वो ईमान के भी पक्के थे, हर चीज़ के पक्के थे। हमारी तरह थोड़ी थे कि हमें ये हो गया, सो बहाने लगा रहे। सहाबा इकराम की ये फ़ितरत नहीं थी। उन्होंने 48 घंटे बाद खाया था, फिर अल्लाह ताला से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी। फिर अल्लाह ताला ने हमें सुबह सादिक का तोहफ़ा अता फरमाया कि तुम सहर करो और इफ्तार करो। सहर करना भी सवाब है, इफ्तार करना भी सवाब है और ये भी बरकतें अता फरमा दी। आप अक्सर यहूदियों और मसीहियों को देखते हैं कि रोज़ा रखते हैं, इनके 24 घंटे के रोज़े होते हैं। इसकी वजह ये है कि पहली ये क्योंकि हमसे पहले गुज़रे हैं, इसलिए इनका वही हुक्म है जो पहली शरीयत के अंदर, लेकिन शरीयत मुहम्मदी के अंदर सुबह सादिक के वक्त रोज़ा रखना और ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त रोज़े को इफ्तार करना। इसके अंदर कुछ चंद मसाइल हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि चाँद को देखकर रोज़ा रखो और इसे देखकर ख़त्म करो। और एक मुल्क और इलाके के लोग अगर किसी शहर या गाँव में चाँद देख लें तो इसकी शरई गवाही से सबूत मिल जाए तो इसके पास दीगर देहाती और शहरियों को भी इसका हुक्म होगा। अगर यही वही बात है कि पहले होता था कि आज से काफ़ी 50-60 साल पहले जब नूत हिलाल कमेटी मौजूद नहीं थी हमारे मुल्क के अंदर, तो ये होता है एक इलाके में ईद है, एक इलाके में रोज़ा है। फिर जब नूत हिलाल कमेटी जनरल अयूब खान ने बनाई तो ये मसला हल हो गया और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ से भी शहादत मसूल होती हैं तो ये अपने शरई हैसियत, शरई तकाज़े पूरा करके इसके हुक्म नाफ़िज़ फरमा देते हैं। और ईद है या नहीं है, रोज़ा है, फिर उसके बाद हज के अय्याम हैं, कुर्बानी के दूसरी चीज़ें हैं, ये
ان کے ساتھ چاند کے روت کے ساتھ بہت زیادہ منسوخ ہیں، لہذا طور پہ اس کے حساب سے ہی کرنا چاہیے۔ رمضان کے روزے قضا ہو جائیں اب رکھنا چاہیے تو سحر کے وقت یا رات میں نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی دن نیت کرے گا تو یہ روزہ نفلی ہوگا، اگر نیت نہیں کی تو نفلی ہوگا، پھر بھی اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ توڑ دے گا تو قضا لازمی ہے۔ رد مختار کے اندر اس کو واضح طور پہ مسائل کو بیان کیا، یعنی اگر مثال کے طور پر کوئی شرعی عذر ہے یا کوئی مسئلہ ہے، خواتین کے ایام آ جاتے ہیں، اس صورت میں خواتین کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، یا کوئی ایسے بندے کی طبیعت ہے جس کے اندر انسان گرمیوں میں رکھ سکتا ہے سردیوں میں نہیں رکھ سکتا، اگر سردیوں میں رکھ سکتا ہے گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا، اس طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ قضا کرے گا، گرمیوں میں رکھے گا، اگر گرمی میں رکھ سکتا ہے تو یہ سردیوں میں رکھ سکتا ہے تو اس میں رکھے گا۔ ہاں اگر سردیوں میں روزے آتے ہیں تو گرمی میں اگر رکھ سکتا ہے، سردیوں میں نہیں رکھتا تو اس صورت میں وہ قضا گرمیوں میں کرے گا، اس ایک قضا کرنا ضروری ہے، اس پہ گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر جان بوجھ کے کوئی توڑتا ہے اس کی کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ روزے میں تیل لگانا، مسواک، سرما لگانا، روزہ نہ ٹوٹے گا اگرچہ تیل یا سرمے کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو جائے، یعنی کوئی چیز سمپل سا فارمولا ہے کہ کوئی بھی چیز حلق سے نیچے نکل جاتی ہے تو اس صورت کے اندر آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جب کوئی چیز اندر جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر باہر آتی ہے اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لہذا اور کچھ ویکسین کا مسئلہ ہوتا ہے، کرونا کے اندر بھی ہوا، دوسرا بھی ڈرپ کی صورت، شرعی طور پہ کوئی ایسا حادثہ یا کوئی ایسا معاملہ ہوگا اس صورت میں ٹیکہ لگانا لازمی ہے تو لگا سکتے ہیں۔ بعض علماء نے اجازت دی ہے، بعض نے اس پر بھی سختی کی ہے، اگر ٹائم نکل سکتا ہے ٹھیک ہے، نہیں نکل سکتا تو وہ ٹیکہ لگوا سکتا ہے روزے کے اندر۔ اس کے اندر ہاں طاقت والا کوئی نہ ہو جس سے روزے میں قوت ہو اور انسان کو طاقت جسم کو ملتی ہو، اس صورت میں روزے کے حالت میں ٹیکہ لگوانا جائز نہیں اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر یہ شوگر کے جو مریض ہیں، شوگر کے مریضوں کے لیے جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک بیماری شوگر کے حوالے سے ہے کہ بہت زیادہ اس کے اندر کھانا پینا انسان کے لیے لازمی ہوتا ہے، انسولین لگانا، یہ چیزیں سے مسئلے ہیں۔ اس صورت میں اگر روزہ رکھتا ہے تو افضل ہے، اس کے لیے جہاد ہے، لیکن اگر نہیں رکھتا اس کے اوپر گناہ نہیں، اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اس پہ گناہ نہیں ہوگا لیکن کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ کسی بندے کو سحر و افطار کروائے اپنے بدل میں، یعنی اتنے پیسے دے کے اس کا روزہ رکھوائے کہ وہ پیسوں کے عوض 2 وقت یعنی سحر و افطار کر سکے، اتنے پیسوں میں تو اس کو رکھوائے تو یہ اس کی قضا ہوگی۔ بالوں کرتے ہیں جی نام کا کرتے ہیں جی، کچھ چیزیں ایسی ہیں تندرست بندہ ایک مسئلہ بیمار ہو گئی یا کوئی وجہ بن گئی، اس صورت میں روزہ نہیں رکھا، اس صورت میں آپ کی قضا ہوگی، کفارہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ تندرست ہونے کے بعد لازم ہے کہ وہ چیز کو مکمل کریں۔ بعض ہوگا کہ کچھ ذیل عمل کے یا کچھ چیزیں عورتوں کے مسائل آ جاتے ہیں یا یہاں آ جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں جی پیسے دے دیے جی، اس صورت میں آپ کے وہ صدقہ ضرور ہو جائے گا، اس صورت میں کفارہ ادا نہیں ہوگا، لہذا آپ کو تندرست ہونے کے بعد روزے رکھنے لازم ہوں گے۔ ہاں بڑھاپا ہو گیا یا ایسی صورتحال ہے یا کوئی بیماری ایسی ہے کہ آپ کا بھوکا رہنا جیسے شوگر جیسی بیماری ہے، اس صورت کے اندر اللہ نے ایک اجازت دی ہے کہ آپ کفارہ ادا کر سکتے ہیں، اس صورت میں کفارہ ادا کیا جائے گا، ورنہ کفارہ ادا نہیں ہوگا اور گناہ بھی آپ کے سر پر رہے گا۔ اور اس کے اندر
اور دیگر مسائل ہیں جس کے اندر خون نکل آنا یا کچھ چیزیں، اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، لہٰذا کوئی چیز باہر آ رہی ہے اس صورت میں جب اندر جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ شدید گرمی ہے یا کوئی مسائل، ہاں میں نے بیان کیا کہ شرعی عذر کی وجہ سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، اس صورت میں ایک وقتی طور پہ ہوتی ہے، ایک مستقل طور پہ، جو مستقل طور پہ ہے اس کے اندر آپ کو زیادہ تک کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر مستقل طور عارضی طور پہ بیماری یا کوئی چیز ہوتی ہے اس صورت میں آپ اس کو جب تندرست ہونے کے بعد آپ پر روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ اگر جان بوجھ کے کوئی روزہ توڑتا ہے تو اس صورت کے اندر آپ کو یہ ہے کہ 60 روزے ایک روزے کے عوض 60 روزے رکھنے لگے، پھر بھی اس کی فضیلت وہ نہیں ہوگی جو اس روزوں کی ہے۔ اس کے علاوہ عید الفطر کے روزے ہیں، یعنی عید الفطر کے دوسرے دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا روزہ رکھنا منع ہے، لہذا اس کے بعد یعنی جسے ہم ٹرو مرو 11 12 13 کا روزہ ہو گیا یا 2 3 4 کا روزہ ہو گیا، یہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ جیسے شوال کے 6 روزے ہیں وہ بھی روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام طور پر یہ عادت ہوتی تھی کہ آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں پیر کو پیدا ہوں اور یہ میرے آمد کا یہ میرے میلاد کا دن ہے، لہذا طور پہ میں روزہ رکھ کر اس کو مناتا ہوں۔ اور 10ویں عاشوراء کا یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودیوں نے روزے رکھے ہوئے تھے، تو 10 عاشوراء کا روزہ آپ نے پوچھا تو یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح ہوئی تھی، لہذا اس حوالے سے ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم سے زیادہ ہمارا حق ہے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو میرے نبی بھائی نے لہذا طور پہ ہم روزہ رکھیں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا اہل یہود کی مخالفت کا نہیں، اہل یہود کی مخالفت یہ ہے کہ 9 یا 11 کا روزہ ساتھ رکھا جائے، 10 کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ لازمی رکھیں، یہ اہل یہود کی مخالفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ اور کھجور کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ افطار کرنا سنت ہے اور مستحب عمل ہے۔ اور اس کے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب افطاری کریں، کیونکہ سارا دن کا بھوکے پیاسے ہوتے ہیں اور یہ نہ ہو کہ آپ کی صحت بھی خراب ہو جائے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ وہ غذا استعمال کریں جس سے آپ کو نقصان نہ ہو۔ یعنی اگر گرمی ہے اس صورت میں اگر نہانا ہو یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس صورت کے اندر بھی آپ کا روزہ نہیں جائے گا، لہذا یہ جو خاص رمضان کے روزے ہیں وہ ہر مسلمان پر رکھنا فرض ہیں۔ ہر ایک مسلمان پر جس عمر کم از کم 12 کما پیش عمر بیان فرمائی ہے تو اس صورت عمر میں روزے رکھنا لازم ہے، اور اس کے بعد رمضان کے اندر فرض ہے روزے رکھنا۔ اس کے علاوہ کوئی روزے رکھتا ہے نوافلی روزے رکھ سکتا ہے، باقی جو فرض روزے ہیں اس کے چھٹکارا نہیں ہے اور اس کا جواب دہ بھی ہے انسان۔ اگر سحری میں کھانا کھاتا ہے اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے، باعث ثواب ہے، مگر اتنی دیر لگانا کہ صبح ہونے کا اندیشہ ہو جائے تو مکروہ ہے۔ افطاری میں جلدی کرنا مستحب ہے، مگر افطاری اس وقت کریں کہ غروب کا غیب گمان ہو۔ جب تک گمان غیب نہ ہو تو افطار نہ کریں۔ اگر مؤذن نے اذان کہہ دی یا کسی اور طریقے سے افطار کا اعلان کر دیا گیا تو بادل چھائے ہوں تو افطاری میں بھی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ایام تشریق یعنی 11 12 اور 13 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا منع ہے۔
کیونکہ یہ بھی کھانے پینے کے دن ہے، لہٰذا اس کے اندر بھی روزہ جو ہے نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ رکھ سکتے ہیں عید الفطر کے دن 11 12 13 کو، یعنی 10 11 12 13 کو روزہ نہیں رکھنا، اس کے بعد آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور عید الفطر کا دن چھوڑ کر 2 3 4 اور پورے مہینے میں جب مرضی روزے، اس کے 6 روزے ہیں کہ وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ ہاں، جس سے روزہ نہ رکھنے کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر حاملہ والی یا دودھ پلانے والی اگر بچہ یا بچی کو جان کا اندیشہ ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے۔ خود شیخ دودھ پلانے والے بچے کی ماں ہو یا دائی، دونوں کے لیے حکم ہے۔ اگر بیمار کو بیماری بڑھ جانے یا دیگر اس کا اچھا ہونا یا تندرستی کو بیماری ہو جانا، خالق کو ناقابل برداشت کمزوری کا غلبہ ہونا میں اس کو اجازت ہے کہ یہ روزہ نہ رکھے۔ اور اس میں بھی جو خاص طور ٹف جاب وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ مالکان کو ان پہ اوپر راحت دینی چاہیے۔ جیسے ہمارے سیکورٹی فورسز کے جو جوان ہیں یا ہمارے پاکستان آرمی ہے، یہ آرمی کے جوان ہیں، ان کو اگر کوئی معاش اگر ملتا ہے اس طرح گرمی وغیرہ، اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر بعد میں موقع ملا ٹھیک ہے، ورنہ اس کا کفارہ ادا بھی کر سکتے ہیں، ان کو گناہ نہیں ہے۔ لہذا یہ عاشوراء کے حوالے سے میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے میلاد پاک کی محفل کے حوالے سے اور 10 یعنی 12 ربیع اول کا یعنی پیر کے دن کا روزے رکھنے کا بھی ثبوت موجود ہے۔ اس کے حوالہ 27 28 29 کا روزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فتح والا 10 عاشوراء کا روزہ، 15 شوال کا روزہ، اور دیگر انبیاء سے بھی ثابت ہے کہ وہ مختلف اوقات میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ لہذا ہم نے کیونکہ آپ پرہیزگار تقویٰ، یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھا ہے آپ نے سارا دن نہ کچھ کھایا نہ پیا اور بعد میں جی سو گئے، سارا دن سو کے نکال دیا، پھر اس کا روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر نماز نہیں پڑھتے، روزہ ہر ایک کے حقوق ادا نہیں کرتے تو وہ روزہ ناقص ہے۔ روزہ تو ہو جائے گا، کوئی انسان کسی کے اندر غصہ نہیں ہوا، لہذا ہاں اس کے اندر ایک چیز ہے کہ فطرانہ ادا کرنا پڑتا ہے روزوں کے اندر، اور ہمارے یہ عموماً طور پر یہ بن چکا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، روزے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، یہ لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کا کوئی مال ایسی چیز ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے یا رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے تو وہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہ لوگ رمضان کے مہینے میں اس لیے زیادہ کرتے ہیں کیونکہ وہ صدقہ خیرات، اس میں 10 گنا 70 گنا زیادہ ثواب ہے۔ لہذا ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور جو غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمیں صحیح معنی دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوشش کی ہے کہ میں نے رمضان کے حوالے سے اور روزوں کے حوالے سے کور کرنے کی، انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر زکوٰۃ پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے اور اس کے بارے میں تھوڑی ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ہماری آج کی تھی 5ویں نشست تھی۔ انشاءاللہ اگلی 6ٹھی نشست کے اندر زکوٰۃ کے بارے اور 7ویں کے اندر حج، پھر انسان چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اس کے ڈسکشن، اور نکاح، طلاق، روزائی، پھر رضاعیت کا مسئلہ، یہ چھوٹے مسائل ہیں۔ پھر اس کے بعد شخصیات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوگی، اس کے بعد دیگر چیزیں، اس پہ انشاءاللہ ہم ویڈیو انشاءاللہ آگے ریکارڈ کریں گے۔ لہذا ہمیں یہی ہے کہ جو ہم نے پڑھا سیکھا اس چیز کی سننا بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اور صالح بنائے، اور ہماری مغفرت عطا اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اور جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں ان کی بھی مغفرت عطا فرمائے، اور جو نیک
پروردگار اللہ کے ولی ہیں، ان کے صدقے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اولیاء کے صدقے اور صحابہ کرام اہل بیت کے صدقے ہمیں خیرات عطا فرمائے اور ان کے وسیلے سے ہمیں بخشش عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔